اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ آج ہم نے سورہ نبا کی آیت نمبر 31 سے لے کے 40 تک یعنی آخر تک آج سورہ نبا کا یہاں پہ اختتام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ان للمتقین مفازا، بے شک پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہے۔ اکثر صورتوں میں جہاں جہاں بھی اہل نار دوزخ والوں اور جنت والوں دونوں کا ذکر ہوا ہے، وہاں پہ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ پہلے عذاب کا ذکر ہے اور پھر بعد میں جنتیوں کا ذکر ہے۔ اب آگے جو آیات آنے والی ہیں وہ پرہیزگاروں کے لیے اور جنت کے حوالے سے تذکرہ ہے، جبکہ اس سے قبل ہم نے دوزخ کے حوالے سے تذکرہ پڑھا ہے۔ تو اس حوالے سے میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص کسی ناپسندیدہ بندے سے کلام کرے، یعنی کہ اس کے گھر میں دو طرح کے لوگ آئے ہیں، ایک اس کا پسندیدہ ہے اور ایک اس کا ناپسندیدہ ہے۔ تو پہلے وہ ناپسندیدہ بندے سے بات کر کے جلدی جلدی اسے فارغ کرتا ہے کہ تم یہ بات جو تم نے کرنی ہے یا کرنے آئے ہو یا میں نے تم سے کرنی ہے، فوراً اپنا کام نپٹاؤ اور یہاں سے چلے جاؤ۔ پھر جب وہ چلا جاتا ہے تو پھر وہ اپنا رخ اپنے پسندیدہ بندے کی طرف موڑتا ہے اور پیار سے اسے دیکھتا ہے اور کہتا ہے آ جاؤ اب ہم تسلی سے ملتے ہیں۔ پھر وہ آپس میں بیٹھ کے بڑی خوش طبعی کے ساتھ وہ ملتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، تاکہ ان کے آپس کے ملاپ میں اور ان کی آپس کی گفتگو میں ناپسندیدہ بندے کی جو ایک نحوست ہے یا اس کی وجہ سے جو ایک ماحول کے اندر گرمی ہے وہ ختم ہو جائے اور ماحول خوشگوار ہو جائے، خوشی خوشی کے ساتھ وہ آپس میں بات کر سکے۔ تو بالکل اسی طرح پہلے اہل نار کو، دوزخیوں کو کہا کہ تم چلے جاؤ دوزخ میں، تم دور ہو جاؤ باقی زمانے سے، اہل جنت سے۔ جلال، اللہ کے جلال کا یہ مظہر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی روز محشر پہلے اپنی عدل کی کرسی پہ جلوہ فروز ہوں گے، انصاف ہوگا اور پھر کرم ہوگا، پھر فضل ہوں گے، پھر عطائیں ہوں گی، پھر نوازشیں ہوں گی۔ جب سونے محبوب لجپال کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے تو پھر فوج در فوج، جوک در جوک لوگ جنت میں داخل ہوں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ بے شک متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہے۔ اب یہاں پہ اس آیت پاک میں بھی اور اس کے علاوہ بھی جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالی نے مومنین کے لیے کامیابی کا ذکر کیا یا اہل ذکر کے لیے جو کامیابی کا ذکر کیا، یا وہ لوگ جو اپنے نفس کو پاک کر لیں ان کے لیے کامیابی کا ذکر کیا، کہ یہ وہ طبقات ہیں جن کے لیے کامیابی ہے،
اور وہ صرف کامیابی سے مراد جنت نہیں ہے، اوور آل ان آل فیلڈز آف لائف. جیسے میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ آر کے کھڑی، آپ فرماتے ہیں کہ اول حمد ثنا الہی تے جو مالک ہر دا، اس دا نام چتارن والا کسے میدان نہ ہر دا. کہ جو اپنے رب کا نام لیتا ہے، ذکر کرتا ہے، وہ کسی میدان میں نہیں ہارتا، ہر میدان میں وہ کامیاب ہوتا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں یہ بات نقل کی ہے. سوال ہوا کہ اکثر اوقات دیکھا گیا ہے کہ لوگوں کے اوپر قرآن پاک پڑھ کے وہ کیفیات، وہ لرزہ طاری نہیں ہوتا، وہ ان کو خشیت کا غلبہ نہیں ہوتا جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو ہوتا تھا. وہ اشک بار نہیں ہوتے. لیکن جب وہ اپنی زبان میں، کوئی مادری زبان میں کوئی عارفانہ کلام سنتے ہیں، کوئی اللہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا سنتے ہیں، تو ان پہ وہ کیفیات بھی طاری ہوتی ہیں، وہ لرزہ بھی طاری ہوتا ہے، وہ روتے گڑ گڑاتے بھی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ جبکہ یہ کلام تو اسی قرآن کی شرح ہے، یہ اسی میں سے سارا علم ہے، اسی کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ باتیں کی گئی ہیں. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اس لیے ہے کہ یہ ان کی اپنی زبان میں ہے، مادری زبان کے اندر، ان کی قومی زبان کے اندر، تو وہ اس کو بخوبی سمجھ جاتے ہیں. لیکن قرآن چونکہ ان کی اپنی زبان نہیں ہے، وہ عربی زبان میں ہے اور یہ عجمی ہیں، تو انہیں اس چیز کی حقیقت سمجھ نہیں آتی. البتہ وہ جو اس کو جانتے ہیں، جو ترجمہ تفسیر کو جانتے ہیں، یا جن کی زبان عربی ہے اور ان کے دل میں محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو، تو وہ قرآن سن کے بھی ان پہ لرزہ اور کیفیت طاری ہوتی ہے، ان پہ حال طاری ہو جاتا ہے. تو یہ اسی لیے یہ بھی ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ دعا مانگنا بلا شبہ عربی زبان میں دعا مانگتے ہیں، اس کا اجر و ثواب ہے. لیکن ہمارے ہاں صرف دعا بھی ایک رٹے کی حد تک رہ گئی ہے، جبکہ دعا دل کی کیفیت کا نام ہے. ہم زبان سے تو پڑھ رہے ہوتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک واستغفر، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اس طرح کی بے شمار دعائیں ہم پڑھ تو رہے ہوتے ہیں، ہم نے یاد کی ہوتی ہیں، لیکن ہمارا دھیان اس میں نہیں ہوتا. یا امام صاحب دعا مانگ رہے ہوتے ہیں اور ہم صرف اس پہ آمین 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 کہتے ہیں. نہ بعض اوقات نہ امام کو پتہ ہوتا ہے، نہ مقتدیوں کو پتہ ہوتا ہے کہ اس میں مانگ کیا رہے ہیں. جو وہ مانگ رہے ہیں کم از کم انہیں پتہ ہو ہم اپنے رب سے مانگ کیا رہے ہیں. کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک نے فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بے دہانی والے دل سے نکلی ہوئی دعا قبول نہیں فرماتا. جو توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ اللہ سے دعا مانگتا ہے، اللہ اس کی دعا قبول فرماتا ہے. حضرت شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جو داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے بھی مشائخ سے ہوئے ہیں، اور آپ انہی کے ہی ان کو اپنا استاد مانتے ہیں. تو آپ فرم سے کسی نے پوچھا کہ حضور فتنے کے دور میں، اور یہ آج سے 1000 سال پہلے کی بات ہے، یہ وہ مشائخ ہیں جنہیں 1000 سال گزر چکے ہیں اور تبع تابعین کے یہ قریبی دور سے.
اس وقت سوال ہو رہا ہے کہ فتنے کے دور میں اپنا ایمان کیسے بچایا جائے. تو آپ نے فرمایا کہ دو کاموں سے: اولیاء اللہ کی، صلحاء صالحین کی صحبت اختیار کرو، ان کی مجلسوں میں جایا کرو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک نے فرمایا کہ ایک نیک محفل، اچھی محفل، اللہ والوں کی محفل 20 لاکھ بری محفلوں کا کفارہ ہے. اسی لیے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: یک زمانہ صحبت با اولیاء از صد سالہ طاعت بے ریا. کہ اولیاء اللہ کی صحبت کا ایک لمحہ، متقین کی، پرہیزگاروں کی، اللہ کے ولیوں کی صحبت کا ایک لمحہ، ایک گھڑی 100 سالہ بے ریا، یعنی جس میں ریاکاری نہ ہو، عبادت سے بھی افضل ہے. ایک وقت تھا کہ جب یہ بات میرے سر کے اوپر سے گزر گئی تھی، جب اسے بچپن میں پڑھا. پھر جب اس میدان میں آئے اور پھر اولیاء اللہ کی صحبت، ان کی مجلس ملی، پھر پتہ چلا کہ ہاں یہ حقیقت ہے. تو اس لیے آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اولیاء اللہ کی صحبت اختیار کرو. اور اس نے پھر سوال کیا کہ حضور اگر اولیاء اللہ کی صحبت نہ ملے، کوئی ولی اللہ مجھے نہ مل سکے، تو پھر اس کا دوسرا الٹرنیٹو بتایا کہ پھر اللہ والوں کے، اولیاء اللہ کے واقعات ہی پڑھ لیا کرو، ان کی گفتگو پڑھ لیا کرو، ان کے اقوال پڑھ لیا کرو. یقین جانے اس میں بڑی تاثیر ہے. جیسے آپ آج کے دور کی، یا آج سے کوئی صدی پہلے یا 1-2 صدی اس سے پہلے اولیاء اللہ کو سٹڈی کرتے ہیں اور ان کے واقعات پڑھتے ہیں کہ ان کے تقوی کی یہ حالت تھی، شریعت کی پابندی کی یہ حالت تھی، وہ سنت پہ ایسے عمل کرتے تھے، اور ان پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلاں فلاں انعامات اپنے نازل فرمائے. تو پھر آپ کے ذہن میں وہ چیزیں گردش کرنے لگ جاتی ہیں، وہ چیزیں آپ کے اوپر اثر چھوڑنا شروع کر دیتی ہیں. اور پھر آپ سوچتے ہیں کہ اگر یہ بندے، یہ بھی تو اللہ کے بندے ہمارے جیسے تھے، ان کی بھی 2 آنکھیں تھی، 2 کان تھے، 2 ہاتھ تھے، 2 پاؤں تھے. اگر یہ بندے عبادت، ریاضت، ذکر، فکر کے تحت اللہ والوں کی صحبت کی وجہ سے یہ اللہ کے قریب ہو گئے ہیں، اور اللہ کا ان پہ اتنا انعام و اکرام ہو گیا ہے کہ یہ جو منہ سے نکالتے ہیں اللہ پوری فرما دیتا ہے، تو میں کیوں اس طرف نہیں جا سکتا؟ میں کیوں نہیں اللہ کا قرب پا سکتا؟ وہ پھر اس کے ذہن میں یہ باتیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں، وہ ان کو آئیڈیالائز کرنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر اس کے اندر ایک قسم کا شوق بیدار ہونے لگ جاتا ہے کہ میں بھی ان لوگوں کی طرح ذکر کثیر کروں، یا میں بھی فلاں بندے کی طرح کثرت سے درود پاک پڑھوں. تو وہ چیز اس کے اوپر آہستہ آہستہ اثر انداز ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے بے شک متقین کے لیے کامیابی کی جگہ ہے، پرہیزگاروں کے لیے. پرہیزگار کی ڈیفینیشن میں پہلے بھی کر چکا ہوں کہ وہ جس نے پرہیز، جس طرح ہم دنیاوی اعتبار سے اگر بات کریں تو ڈاکٹر آپ کو دوائی دیتا ہے اور ساتھ کہتا ہے فلاں 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 چیز سے آپ نے پرہیز کرنا ہے. بالکل اسی طرح مومنین کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سے پرہیز بھی بتائے ہیں. جیسے فرمایا مومن مردوں سے کہہ دو اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اور پرہیز بتا دیا نگاہ نیچی رکھنے کا کہ اس کے بے شمار فائدے ہیں. اگر پرہیز کرو گے تو دوائی نہیں لینی پڑے گی. ظاہر ہے جب نگاہ اٹھے گی ہی نہیں، بیماری دل میں آئے گی ہی نہیں، جسم پہ طاری ہی نہیں ہوگی،
تو پھر دوائی کیا لینی پڑے گی. اسی لیے کہا جاتا ہے نا پرہیز علاج سے بہتر ہے. تو یہ جو مقام جو بیان ہونے والا ہے یہ پرہیزگاروں کی جگہ ہے جو پرہیز کرنا جان گئے ہیں. ایک فارسی کا شعر ہے، اگر ترک لذت لذت بدانی دیگر ترک لذت لذت نہانی. اگر تم نے ترک لذت کی لذت کو چکھ لیا، ترک کرنے کی، ترک کرنا یعنی چھوڑ دینا ہر برائی کو، ہر برے کام کو، ہر برے چسکے کو، ہر بری لذت کو، ہر ناپسندیدہ جگہ سے ہٹ جانا. تو دنیا کی کوئی لذت تمہارے سامنے لذت ہے ہی نہیں. بہت اس میں ایک گہرا نقطہ ہے جس کو سمجھ آ گیا. تو آگے فرمایا کہ حدائق و ناب، باغات اور انگور، وہاں پہ ان کے لیے باغات ہوں گے اور انگور ہوں گے. متقین کے لیے. اور وہ جو باغات اور وہ انگور ہوں گے وہ دنیا کی مثل نہیں ہوں گے. دنیا میں جو کچھ ہمیں لذتیں جو نعمتیں عطا ہوئی ہیں یہ تو اس کا ان لذتوں ان نعمتوں کے سامنے ایسے ہیں جیسے سمندر کے سامنے ایک قطرہ ہوتا ہے. ہم دنیا میں بے شمار حسین مناظر دیکھتے ہیں تصاویر میں یا حقیقت میں، اور ہم دیکھتے ہی کہتے ہیں کہ سبحان اللہ. اگر کوئی تصویر میں دیکھے اور اس کا دل کرتا ہے کہ ابھی کے ابھی وہ وہاں پہ چلا جائے. اس سے بھی ہزار ہا گنا زیادہ جو جنت ہے اللہ کی وہ خوبصورت ہے. تو وہ آگے فرمایا کہ وَقَوَاعِبَ أَتْرَابًا، اور نوجوان ہم عمر بیویاں ہوں گی. مومن مردوں کے لیے یہ انعام رکھا گیا. لیکن وہاں تک پہنچیں گے تو بات بنے گی. پہلی تو بات ہے وہاں تک پہنچنا. اور حقیقت یہ ہے کہ جو متقین ہیں جنہیں پرہیز کرنے کی عادت ہو چکی ہے، جو پرہیز کر کر کے پاک ہو چکے ہیں، انہیں ان کی طلب بھی نہیں ہے. جیسے اقبال نے کئی مقامات پہ یہ بات کی نا کہ یہ حور و قصور سے آگے بھی کچھ ہے. تو ان کی توجہ، ان کی طلب حور و قصور بھی نہیں ہے. البتہ یہ انعام ہے جو انہیں عطا کیا جائے گا. اور دوسری طرف وہ جو ہر وقت اگر جنت کی بات بھی کریں تو وہ صرف حوروں کی بات کرتے ہیں اور حوروں کا ہی حسن بیان کرتے ہیں. وہ در حقیقت وہ بذات خود اپنے نفس کے مغلوب ہیں. وَكَأْسًا دِهَاقًا، اور چھلکتے ہوئے جام ہے وہاں پہ. چھلکتا ہوئے، اگر کسی نے ڈیم دیکھا ہو، چشمہ دیکھا ہو، دریا بہتے ہوئے دیکھے ہو، تو جس طرح وہ چھلکتے ہیں نا شراٹے مارتے ہوئے، اسی طرح خوبصورت ترین وہاں پہ چھلکتے ہوئے جام ہے، مشروب ہے، شراب طہور کے، پاکیزہ شراب. بعض معاذ اللہ یہ بھی کہتے ہیں اپنی کم علمی جہالت کے سبب کہتے ہیں جی وہ جنت میں بھی تو شراب ہی ہونی ہے نا، وہاں بھی شراب ملنی ہے. وہ اس شراب میں اور اس شراب میں دنیا کی زمین آسمان کا فرق ہے. یہ ناپاک شراب ہے.
یہ حرام ہے. یہ شراب پینے سے عقل معوف ہو جاتی ہے، شعور سلب ہو جاتا ہے، حق و باطل کی تمیز مٹ جاتی ہے. اور وہ شراب، وہ پاکیزہ ترین شراب ہے، وہ تو پینے سے شعور بحال ہوتا ہے مزید. اس کے بعد فرمایا لا یسمعون فیہا لغو ولا کذابا. وہاں یہ لوگ، یہ جنتی متقین، نہ تو کوئی لغو بات سنیں گے، یعنی فضول بات، بےہودہ بات، اور نہ ہی ایک دوسرے کی تکذیب، یعنی ایک دوسرے کو جٹلانا. سبحان اللہ. جنت ٹوٹلی پیس ورڈ ہے اکارڈنگ ٹو نیڈز آف ہیومن. ہر چیز آپ کی مرضی کے عین مطابق یا بلکہ اس سے بھی کئی گنا بڑھ کے، آپ کا وہم و گمان بھی نہیں وہاں تک جاتا. جنت میں صرف اور صرف محبت، امن، سکون، آرام، خوشیاں، اور وہ بھی ہمیشہ کا گھر ہے. اب وہاں پہ زندگی کیا ہوگی، کیسے ہوگی، اس کے بعد کیا ہوگا، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. جزاء من ربک عطاء حسابا. یہ آپ کے رب کی طرف سے صلہ ہے، جزا ہے. جزا کا معنی جزا، من ربک، رب کی طرف سے. من کا لفظ جہاں بھی آئے اس کا معنی ہے سے، یعنی کسی کی طرف سے جب بات کی جاتی. عطا کا بھی لفظ اردو میں آتا ہے، عطا. حسابا، ان کے اعمال کے مطابق، جس جس کا جیسے جیسے درجہ ہوگا اس کے لیے ویسی ویسی جنت ہے. جنت بھی ایک نہیں ہے، جنت میں بھی کے بھی درجے ہیں، اور ایک جنت کا دوسری جنت سے سینکڑوں میل، بعض روایت میں آتا ہے 500 سالہ مسافت کی دوری ہے. پھر فرمایا رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا. آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے وہ پروردگار ہے، رب ہے. رب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا رب، اور وا اور ما بینہما، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے. رحمانی، بڑی رحمت والا. لا یملکون منہ خطابا، نہیں کوئی کر سکتا خطاب، بات، اس دن، اس سے. اس دن کوئی بھی اپنے رب سے کلام نہیں کر سکے گا. کسی کی یہ مجال نہیں، کسی کی یہ جرت نہیں کہ وہ اپنے رب سے کلام کر سکے. اب یہ جو یہاں پہ بات آئی ہے کہ یہ آپ کے رب کی طرف سے صلہ ہے، اور اس حساب سے ہے جو آپ نے اعمال کیے ان کو تولا جائے گا، اس کے مطابق آپ کے درجے ہوں گے. پھر جس پہ اللہ نے فضل کیا وہ الگ بات ہے. اب وہاں معاملہ کیا ہوگا؟ سورہ الانعام میں آیت نمبر 160
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص ایک نیکی لائے گا اس کو اس کی 10 مثل اجر ملے گا. کوئی ایک بھی نیکی وہاں پہ اگنور نہیں کی جائے گی. ہر چیز اللہ کے سامنے، چاہے کوئی رائی کے دانے برابر نیکی ہے یا رائی کے دانے برابر گناہ ہے، شر ہے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اور اللہ کتنا کرم کرتا ہے اپنے بندوں پہ. سورہ بقرہ میں آیت نمبر 261 میں فرمایا جو لوگ اپنے اموال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ، یہ اس آیت کے ضمن میں بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح، وہ جو فرمایا نا عطاء حسابا، اللہ کس طرح عطا کرتا ہے اجر اپنے بندوں کو. جو لوگ اپنے اموال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی مثل ہے جو 7 خوشے اگائے کہ ہر خوشے میں 100 دانے ہوں. یعنی اس نے ایک خوشہ زمین میں لگایا، وہاں سے 7 بالیاں نکلی، ایک بیج لگایا، 7 بالیاں نکلی، اس پہ 100 دانے لگے، 700 گنا. اس قدر اللہ تعالی بڑھا دیتا ہے وہ مال اموال جو آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اگر کوئی صبر کرے تو صبر والوں کو کیا اجر ہے. سورہ زمر آیت نمبر 10 میں اللہ فرماتا ہے صرف صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا. صبر ایک واحد ایسا عمل ہے کہ جس کا اجر بے حساب ہے. باقی ہر عمل کی جزا محدود ہے، لیکن صبر کی جزا بے حساب ہے، بہت بڑا اجر ہے اس کا حساب ہی کوئی نہیں. فرمایا جس دن جبرائیل اور فرشتے، ملائکہ، تمام فرشتے صفن، صف میں ہوں گے، لا یتکلمون. اب یہ آپ کو آہستہ آہستہ اندازہ ہوگا کہ چونکہ ہماری جو اردو زبان ہے یہ لشکری زبان کہلاتی ہے، 4 زبانوں کا مجموعہ ہے. تو عربی کے اندر بہت سے الفاظ، اب قرآن پاک کے اندر بہت سے الفاظ ایسے ہیں جن کو اگر بندہ پڑھے تو وہ اردو کے الفاظ سے ہی ملتے جلتے ہیں. جیسے یوما کا لفظ ہے، ہم اکثر پڑھتے ہیں یوم، روز، دن. وہ صف کا لفظ ہے، ملائکہ کا لفظ ہے. پھر اسی طرح یتکلمون کلام سے نکلا ہے. لا یتکلمون نہیں کر سکتا کوئی کلام، الا مگر، من اذن، یہ اذن سے ہے، اجازت سے ہے، اللہ الرحمن، رحمان کی اجازت کے، وقال ثوابا، وا اور قال ثوابا، اور بات خوب سیدھی نکلے گی. قال یعنی قول، ثوابا سیدھی اور درست، یہ سواد سے ہے ثوابا. تو اس دن فرمایا کہ کوئی کسی سے، اس سے قبل فرمایا کوئی کسی سے کلام نہیں کر سکتا مگر جس کو رحمان اجازت عطا فرما دے. اب یہاں پہ تھوڑا سا اگر غور کیا جائے، ہمارے ہاں یہی ایک سازش ہو رہی ہے بہت بڑی.
اکثریت لوگ، مختلف طبقات کے لوگ، اور یہ نشانیاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک نے حدیث میں پہلے ہی بیان فرما دی تھی کہ ایسے ہوگا کہ بہت سے لوگ آئیں گے جو بتوں کے لیے جو آیات نازل ہوئی، کافروں کے لیے جو آیات، مشرکوں کے لیے جو آیات نازل ہوئی تھیں، وہ مسلمانوں پہ چسپاں کریں گے، ان کا حکم مسلمانوں پہ لگائیں گے۔ اور آج ایسے ہو رہا ہے، بہت سی آیات ہیں جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار سے خطاب کیا ہوا ہے کہ تم اپنے بتوں کو، وہ جن کو، جیسے ایک آیت میں ہے کہ وہ جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو۔ اب یہ کفار کے لیے تھا جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، فرمایا وہ جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، آج بلاؤ ان کو، پکارو ان کو مدد کے لیے۔ اور انہوں نے کیا کیا، جو کچھ خاص طبقے ہیں آج کے دور میں، ان اس کے بارے میں باقاعدہ پوسٹیں بنا کے تو مسلمانوں پہ لگا دی کہ یہ جی وہ لوگ جو اولیاء اللہ کے پاس جاتے ہیں، اولیاء اللہ سے کوئی عرض گزاری کرتے ہیں، یہ ان کے لیے آیت ہے۔ حالانکہ اولیاء اللہ کو تو کوئی بھی نہیں پوچھتا، نہ مزاروں کو کوئی پوچھتا ہے۔ مزار پہ بھی اسی حکم سے جاتا ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قبرستان میں کوئی جاتا ہے اسی حکم سے، صرف فاتحہ خوانی کے لیے یا دعا کے لیے جاتا ہے، اور وہاں اس لیے جاتا ہے کہ یہ خاص جگہ ہیں۔ جیسے حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت مریم السلام علیہ کے حجرے میں جب جا کے آپ نے دعا کی، کیونکہ آپ نے وہاں پہ اللہ کے انوار و تجلیات دیکھے، تو آپ کی وہ دعا اولاد کے حوالے سے جو ایک عرصے سے قبول نہیں ہو رہی تھی، وہ وہاں پہ قبول ہو گئی۔ بعض اوقات بعض خاص جگہوں پہ جا کے دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں، تو وہ صرف ایک دعا کی حد تک معاملہ تھا، یہ روحانی فیض کی حد تک معاملہ تھا، اور انہوں نے وہ آیات کفر و شرک کی کے فتوے لگانے کے لیے مسلمانوں پہ لگانا شروع کر دی۔ بالکل اسی طرح اب اگر اس کنٹیکسٹ کو دیکھا جائے، اس آیت سے قبل جو آیت پڑھی اس میں صاف لکھا ہے کہ اس روز اللہ کسی سے کلام نہیں کرے گا۔ اب اگر کسی نے تو آپ کو یہ آیت صرف سنا دی کہ اللہ کسی سے کلام نہیں کرے گا، تو آپ کا تو اس پہ عقیدہ بن گیا کہ جی میں نے قرآن پاک میں پڑھا ہے اللہ کسی سے کلام نہیں کرے گا، اور بات بھی ایسے، یہ بات بھی درست ہے۔ لیکن اس کا سیاق و سباق کیا ہے، اس کے آگے کیا تھا، اس کے پیچھے کیا تھا، اس کا شان نزول کیا تھا، ہمارے نوجوان اس بات کی تحقیق نہیں کرتے، جس کی وجہ سے وہ کنفیوز ہیں یا گمراہی کا شکار ہو جاتے۔ اب اس نے یہ نہیں دیکھا کہ اسی سے اگلی آیت میں اللہ فرما رہا ہے کہ کلام کریں گے بعض، فقط وہ بھی اللہ کی اجازت سے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس آیت پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ کسی کو غیب کے علم پہ مطلع نہیں فرماتا، یعنی وہ اللہ کسی کو غیب کا علم عطا نہیں کرتا، لیکن ساتھ ہی فرمایا مگر وہ جسے وہ چاہے، اپنے بندوں میں سے خاص بندوں کو۔ جیسے کہ یہ روح کا اگر ذکر آیا ہے تو بنی اسرائیل میں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 85 میں فرمایا کہ یہ لوگ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الروح، یہ لوگ سوال کرتے ہیں، یسألونک معنی یہ سوال کرنا، عن الروح، روح کے بارے میں، قل فرما دیجئے، قل الروح من امر ربی، آپ فرما دیجئے ان سے روح میرے رب کا امر ہے، اور ساتھ ہی فرمایا کہ ہم نے یہ جو روح ہے اس کے بارے میں علم نہیں دیا کسی کو۔ یہ ایک انداز ہے، قرآن پاک جو ہے نا وہ چونکہ عربی زبان میں اور عربیوں کے
محاورے اور انداز کے مطابق نازل ہوا ہے، تو قرآن پاک میں جب بھی کسی چیز کا آغاز کیا گیا تو پہلے نفی کی گئی ہے. جیسے کلمہ پاک ہے ہمارا، لا الہ، لا سے شروع ہوتا ہے، پہلے نفی ہے، بعد میں اس بات ہے. لا الہ، نہیں کوئی معبود، الا اللہ، مگر اللہ. تو اسی طرح فرمایا کہ ہم نے اس روح کا علم نہیں دیا کسی کو بھی. بات سچ ہے، لیکن آگے بھی تو پڑھیں، ساتھ ہی فرما دیا مگر تھوڑوں کو، چند کو اس کے بارے میں پتا ہے. اب یہ وہ لوگ جو آدھی آدھی آیتیں پڑھ کے یا آدھا آدھا کنٹیکسٹ لے کے قرآن کا، حدیث کا آج کے دور میں وہ گمراہ کر رہے ہیں. چلیں وہ تو ایک اپنا کام کر ہی رہے ہیں، اس میں قصور خود نوجوانوں کا بھی ہے کہ جو ان کو پڑھ کے، ان کو سن کے ایز اٹ از فالو کرنے لگ جاتے ہیں، خود جا کے وہ تحقیق نہیں کرتے، اس کو مزید نہیں پڑھتے، گہرائی میں نہیں جاتے کہ اس کے آگے پیچھے کیا لکھا ہوا ہے، یا اس کے پیچھے کیا حکم تھا، کیا مصلحت تھی، کیا اس کا شان نزول تھا، جس کی وجہ سے وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح یہاں بھی حکم آ گیا کہ اللہ کلام فرمائے گا، لیکن صرف تھوڑوں کے ساتھ. یہ ایسے ہی ہے، تھوڑا سا اگر اسے مزید سادہ زبان میں کہہ دوں کہ ایک پوری جماعت ہے میرے سامنے، اور ان میں سے ایک بندہ ہے جس کا نام عبداللہ ہے. تو میں سب کو سامنے رکھتے ہوئے میں کہتا ہوں آپ میں سے میں کسی سے بات نہیں کروں گا سوائے عبداللہ کے. اور اس کے برعکس اگر میں یہ کہوں کہ میں زین سے بھی بات کروں گا، میں اسامہ سے بھی بات کروں گا، میں اویس سے بھی بات کروں گا، میں فلاں سے بھی کروں گا، فلاں سے بھی کروں گا، فلاں سے بھی کروں گا، صرف عبداللہ سے نہیں کروں گا. تو امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اصل حسن اور جو باقاعدہ ایک ترتیب ہے محاورے کی وہ کس میں تھی. اس میں تو مجھے پورے نام لینے پڑیں گے، بڑی تفصیل میں جانا پڑے گا. بالکل اسی طرح ایک اور آیت ہے قرآن پاک میں، 30ویں پارے میں ہی آتی ہے، سورہ بلد میں، لا اقسم، نہیں کھاتا میں قسم، لا اقسم بہذا البلد، اس شہر کی. اب اگر اتنی پڑھ لیں گے تو آپ کو یہی لگے گا کہ اللہ نے اس شہر کی قسم نہیں کھائی. لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، مگر اس لیے کہ، صرف اس لیے، پہلے کہا کہ قسم نہیں کھاتا میں اس شہر کی، صرف اس لیے اگر کھاتا ہوں تو اس لیے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس شہر میں تشریف فرما ہیں. شان بیان کر دیے کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کسی اور چیز کے لیے اس شہر کی قسم کھانے کی. ہر چیز کی نفی کر دی، کل، مکمل طور پہ. اور نفی کر کے پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک کی طرف اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اے محبوب صرف آپ کے لیے. اور اسی طرح وہ جیسے حدیث قدسی بھی ہے، حدیث لو لاک جسے کہتے ہیں، کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہرگز یہ کائنات نہ بناتا، ہرگز میں خود کو ظاہر نہ کرتا اگر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو نہ پیدا کرنا ہوتا. تو یہ جدھر بھی آپ کو ملے گا پورے قرآن میں
اللہ تبارک و تعالی کا یہی انداز بیان ملے گا، اور یہ کمال ہے اس کی شان کے لائق یہ انداز۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں آیت نمبر 255 اللہ فرماتا ہے، اس میں بھی یہی ذکر ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی بارگاہ میں شفاعت کرے۔ اب اگر کسی نے صرف آپ کو عندہ تک آیت سنا دی تو پھر تو یہی کہیں گے کہ کوئی شفاعت نہیں، اس دن کوئی سفارش نہیں ہو سکتی۔ لیکن آگے بھی لکھا ہوا ہے نا کچھ، الا باذنہ۔ اور پھر ایک جگہ فرمایا، جو یہ لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ کہ نبی ہمارے جیسے ہیں، کہ چونکہ ایک کنٹیکسٹ آ گیا تو میں یہ چیدہ چیدہ چند آیات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، قل فرما دیجیے ان سے کہ میں تمہارے جیسا ہوں، بشر تو ہیں، بشری لبادے میں بشری لباس میں تو ہیں، لیکن ایک فرق ہے جو بہت بڑا فرق ہے، کہ ان پہ وحی نازل ہوتی ہے۔ تو پھر تم کس طرح کہہ سکتے ہو کہ یہ میرے ہمارے جیسے؟ کیا وحی کا فرق تمہیں کوئی چھوٹا سا فرق لگتا ہے؟ ساری کائنات ایک طرف رکھ دی جائے اور وحی الہی کو ایک طرف رکھ دیا جائے تو پھر بھی وحی کا پلڑا بھاری ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ کون ہے جو کہہ سکتا ہے، کس کی مجال ہے جو کہہ سکتا ہے کہ نبی ہمارے جیسے ہیں؟ بے شمار اس پہ دلائل موجود ہیں، آیات پاک ہیں، حدیث ہیں، لیکن جس کا تو وہ ذہن جو ہے وہ مفلوج ہو چکا ہے، معوف ہو چکا ہے، اس کی سمجھ سے یہ چیز بالا تر ہے۔ آپ اپنے والد کو نہیں کہہ سکتے کہ ابا جان تسی میرے آ رہی ہو، میرے تہاڈے چ کوئی فرق نہیں۔ آپ اور آپ کے والد کے درمیان اتنا گیپ ہے احترام اور ادب کا، اس کے بارے میں اتنی آیات ہیں قرآن پاک میں۔ آپ اپنے والد کی برابری نہیں کر سکتے، وہ باپ ہے آپ کا، ہمیشہ باپ ہی رہے گا، کبھی آپ اس کے باپ نہیں بن سکتے، چاہے جتنی مرضی ڈگریاں کر لیں۔ ظاہری طور پہ بشر ہونے میں تمہاری مثل ہوں، لیکن جب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے بعض چیزوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اتباع کرنا شروع کی نا، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو راتوں کو اٹھ کے ساری ساری رات عبادت بھی کرتے ہیں، اور بعض اوقات وہ کئی کئی دن کچھ کھاتے پیتے بھی نہیں ہیں، تو ان عملوں میں جب صحابہ نے پیروی کرنا شروع کی تو وہ ظاہری طور پہ علیل ہونا شروع ہو گئے، کمزور ہونا شروع ہو گئے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں فرمایا کہ میں تمہارے جیسا نہیں ہوں۔ صحابہ سے جب کفار سے کلام کرنے کی باری آئی تو انہیں کہا کہ مجھے کوئی فرشتہ نہ سمجھ لینا، تاکہ وہ فرشتہ نہ سمجھ لیں، میں تمہاری طرح ہی انسانی روپ میں آیا ہوں تمہیں دعوت و تبلیغ کرنے۔ اور دوسری طرف صحابہ سے فرمایا میں تمہارے جیسا نہیں ہوں، مجھے تو میرا رب کھلاتا پلاتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو فرمایا فرما دیجئے قل انما انا بشر مثلکم، اب آپ کو صرف اتنی آیت پڑھ کے سنائی جائے گی، لیکن آگے نہیں پڑھا جائے گا، یوحا الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ یہ بات بھی ذرا دھیان سے سنو نا، فرمایا میں تم تو صرف ظاہری طور پہ تمہاری طرح ایک بشر کی مثل ہوں۔ اچھا، اس میں بھی بڑا ایک نقطہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہی اچانک ذہن میں آئی یہ بات، بشرم مثلکم، اب یہاں پہ یہ نہیں فرمایا گیا قل انما انا بشر، میں
فرما دیجئے، ذرا غور کرنا اس نقطے پہ، جو اس کو سمجھ آ گئی انشاءاللہ ساری زندگی عقیدہ اس پہ پختہ رہے گا۔ بڑی گہری بات کر رہا ہوں، یہ بات آج تک میں نے نہ کسی عالم سے سنی ہے نہ کہیں پڑھی ہے، یہ اچانک ذہن میں آئی ہے۔ آپ فرما دیجئے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، یہ نہیں کہا، بلکہ کہا بشر مثلکم، جس طرح کہ تم بشر ہو اس کی مثل ایک بشری حالت میں ہوں، اس طرح کا دکھنے میں ظاہری طور پہ اس طرح کی ایک مثالی صورت میں تمہارے سامنے ہوں۔ مثلکم، قطعی طور پہ بشر نہیں ہوں، قطعی طور پہ نہ ہوتا تو اللہ فرماتا صرف بشر ہوں۔ مثل کہا ہے بشر کی، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اصل بشر ہے، اور پھر ساتھ وضاحت کر دی ہے نا، یوحا الیہ، لیکن دھیان سے یہ بھی بات سن لو کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس پہ سمجھ عطا فرمائے، سمجھ والے بہت تھوڑے ہیں، لیکن جس نے اتنی بات کر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ہمارے جیسے ہیں، تو یہ قول صرف کفار اور مشرکین کا ہی ہوتا تھا، تو اس کا تو ایمان برباد ہو گیا، جس نے اپنے جیسا نبی کو سمجھ لیا خیال میں بھی۔ پھر فرمایا آگے، دو آیات رہ گئی ہیں، میں ان کا ترجمہ پڑھتا ہوں۔ 39ویں آیت ہے، یہ روز حق ہے، پس جو شخص چاہے اپنے رب کے حضور ٹھکانہ بنا لے، یعنی کہ یہ جتنی جنت کا تذکرہ ہوا ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ جو چاہے اپنا ٹھکانہ بنا لے رب کے حضور جنت میں، ان متقین میں سے ہو کے۔ اور آخر میں آخری آیت ہے، بلا شبہ ہم نے تمہیں ان قریب آنے والے عذاب سے ڈرا دیا ہے، یعنی کلیئر کٹ بتا دیا ہم نے کہ یہ عذاب ہے، دھیان رکھنا، سمجھ لو اس بات کو۔ اس دن ہر آدمی ان کو جو اس نے آگے بھیجے ہیں دیکھ لے گا، اور کافر کہے گا اے کاش میں مٹی ہو جاتا۔ اس دن جتنے کفار ہیں، منکرین ہیں، نہ ماننے والے، وہ کہیں گے کہ کاش ہم مٹی ہو جاتے۔ جیسا کہ سورہ الحاقہ میں بھی فرمایا کہ کاش کہ میری موت ہی میرا کام تمام کر دیتی۔ تو یہاں پہ یہ حدیث پاک آتی ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ روایت ہے، حضرت مقاتل سے بھی یہ روایت ہے کہ فرمایا کہ قیامت کے روز روئے زمین کو پھیلا دیا جائے گا، اور تمام جانوروں، حیوانوں اور حشرات الارض کو اکٹھا کیا جائے گا، پھر جانوروں سے قصاص لیا جائے گا، جانوروں سے بھی قصاص لیا جائے گا، حتیٰ کہ اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کے سینگ مارا، اگر ایک سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو بھی سینگ مارا تو اس سے بھی اس کا قصاص لیا جائے گا، اور پھر جب ان کے قصاص سے فراغت حاصل ہوگی تو پھر ان سے کہا جائے گا اب تم مٹی ہو جاؤ۔ تو یہ منظر دیکھ کے کفار کہیں گے کہ کاش میں بھی مٹی ہو جاتا، یعنی وہ یہ خیال کریں گے کاش ہم ان جانوروں کی طرح ہی ہو جاتے، لیکن کفر نہ کرتے۔